ماضی کی تربیت سے حاصل کردہ معلومات خود کلامی منظم کر دیتی ہیں۔ یہ خود کلامی کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا ہو، لیکن پچھلی دفعہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے ضرور بات کی تھی کہ کسی ایک تھاٹ کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ اب خود کلامی ہے کیا؟ بڑی پوری توجہ سے ذرا سنیں گے۔ ایک قافلہ جس میں تقریباً 50 لوگ تھے ریگستان میں سے گزر رہا تھا، اور کافی لمبا سفر کر چکے ریگستان میں، کرتے کرتے ان کے سامنے ایک پہاڑ آ گیا۔ اب اس کو کراس کرتے تو سٹی میں پہنچنا تھا، لیکن جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو چڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، یہ تو بالکل ایسے عمودی ہے، سیدھا ہے۔ بڑے پریشان بیٹھ گئے، شام کو میٹنگ ہونے لگی، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا کیا جائے۔ ایک مشورہ دیتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کو جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی خوراک نہیں کہ ہم واپس اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ تیسرا بولتا ہے، کہتے یار میرا خیال ہے کہ یہ تو ہے ہی ناممکن نا کہ اس کے اوپر چڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر چڑھا جائے، اس کے اوپر تو راستہ ہی کو نہیں نظر آ رہا۔ فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کل صبح 5 لوگ اس کے اوپر جائیں گے، اگر تو کوئی راستہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ راستہ ملا تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لو جی، صبح کو 5 لوگ روانہ ہو گئے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو 4 لوگ باری باری واپس آ گئے۔ اب 5واں نہیں آیا۔ اب یہ وریڈ ہو رہے ہیں کہ کہیں، اب یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں وہ گر تو نہیں گیا یا مر گیا ہو۔ اب وہ اسی انتظار میں ہے، حتیٰ کہ وہ شام کا وقت ہو جاتا ہے، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا۔ الٹیمیٹلی جب غروب آفتاب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے بڑا اچھلتا بڑا خوش نیچے اترتا آ رہا ہے، اور جو ہی نیچے آیا اس کی باڈی لینگویج کو ریڈ کرتے ہوئے کہ انہیں کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ویل ڈن، بہت اچھا۔ ابھی اس سے پوچھے تو صحیح، ابھی تو وہ ابھی اس سے سنا نہیں کچھ بھی، لیکن اس کی باڈی لینگویج ریڈ کرتے ہوئے، اور اسے کہنے لگے، جب بیٹھے تو کہنے لگے آپ کو ہم سردار بنا لیتے ہیں اپنا، آپ نے بڑا مارکا کیا ہے۔ وہ ایسے خاموش۔ پھر اسے کہا دوسرے نے، اور بھئی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سردار بنانا ہے ہم نے، اپنا لیڈر۔ وہ پھر خاموش۔ اور تیسرے نے پھر کہا، اور پھر خاموش۔ اور چوتھے نے ایسے کندھا پکڑ جھٹکا اور کہتے تم بہرے ہو، سنتے نہیں ہو؟ اور اس نے جواب دیا، میں بہرا ہوں۔ اب اس وقت جو رات کو نیگیٹو سیلف ٹاک ہو رہی تھی کہ یہ ناممکن ہے، دشوار گزار ہے، اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے ایک بھی آواز نہیں سنی۔ اس نے ایک ہی آواز سنی کہ اوپر جانا ہے۔ کیا جو میں نے سٹوری آپ کے ساتھ کرنل سینڈر کی شیئر کی تھی اس کی ایک ہی بات تھی؟ کیا راجہ نادر پرویز خان کی ایک ہی بات تھی؟ تو رزلٹ آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں سیلف ٹاک۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے آپ نے کہ یہ تو ایک سٹوری سنا دی ہے۔ کیا خیال ہے، ہو سکتا ہے نا کہ یہ تو ایک سٹوری ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اب سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن امریکہ نے 2005 میں خیالات کے بارے میں ریسرچ پیپر شائع کیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو ایوریج 12,000 تا 60,000 خیالات ایک دن میں آتے ہیں، اور ان میں سے 80% منفی ہوتے ہیں اور 95% بالکل وہی ہوں گے جو کل گزرے ہوئے دن میں دہرائے گئے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلی بات ہے کہ 80% نیگیٹو، اور اس کے بارے میں ایک نہیں بہت ساری ریسرچز اویلیبل ہیں کہ ہمارے 80% جو ہیں وہ منفی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہے 95% کی۔
کل اگر آپ کو 20,000 ایوریج خیال آئے، آج 19,000 میں سے پھر آ جائیں گے، اور جو کل تو رہا تھا آ گیا آج بھی، اور پھر 19,000 میں سے پھر اگر آپ لیتے ہیں تو پھر ایک آ گیا، اور اگر وہ 3 یا 4 یا 5 مرتبہ آ گیا تو پھر وہ آپ ریپیٹڈلی اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو دہرا لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے بار بار ایک ہی خیال آ رہا ہے، تو وہ بار بار آنا ہی سیلف ٹاک ہے، دونوں ایک ہی بات ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ خود کلامی شکست خوردگی والی یا کامیابی والی، مایوسی والی یا خوشی والی، بے یقینی والی یا خود پر یقین والی ہو سکتی ہے، اور زندگی کے کسی بھی شعبہ کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کانفیڈنس کی، لیکن یہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو پھر خود کلامی ایک بہت بڑی داستان کو ہے جو آپ کے اندر چل رہی ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ممکن ہے کہ نہ غور کیا ہو، لیکن وہ اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کو رات کے وقت جب سونے لگتے ہیں نا تو یہ ٹیپ ریکارڈر آن کر دیتے ہیں، ایک بات ختم ہوتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے تیسری ختم ہوتی ہے تو چوتھی، اور صبح اٹھتے ہیں کہ جی رات کو تو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ ان کے سیلف ٹاک روکتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے؟ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے، آپ کی خود کلامی آپ کا مستقبل بناتی ہے فقط جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جب آپ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق خود کو لگاتار کہانی سناتے ہیں اور مائنڈ میں تصویریں بناتے ہیں۔ اور وہ کیا بناتے ہیں؟ حالات کی، واقعات کی، یا خود اعتمادی کی یا بے اعتمادی کی، کامیابی کی یا ناکامی کی، صحت کی یا بیماری کے بارے میں یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کی مرضی کے رزلٹ نہیں مل رہے تو پھر یقیناً اس کے پیچھے نیگیٹو سیلف ٹاک کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر آپ کی خود کلامی بہترین دوست یا بدترین دشمن ہو سکتی ہے، لیکن انتخاب آپ کا ہے۔ کبھی آپ نے اس گہرائی سے اپنی پرسنالٹی کے اوپر غور کیا؟ شاید آپ کو کبھی موقع بھی نہ ملا ہو، اور یو آر اے لکی ون کہ آپ یہاں پہ ہیں۔ آپ کو ایک نیا رخ ملے گا لائف کا۔ اٹھیں، منفی خود کلامی کو ابھی تبدیل کریں۔ یہ آپ ایک نیگیٹو سیلف ٹاک آپ کے فیوچر کو، کیریئر کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے اس نیگیٹو سیلف ٹاک کو ختم کرنے کے لیے۔ سو آپ نے لاسٹ ٹائم لکھ بھی لیا ہوا ہے، اور آپ میں سے کس نے لکھا تھا؟ کون چاہ رہی تھی کہ چینج کرنا؟ یہاں پہ کون تھی؟ آپ تھی؟ آپ کے پاس وہ نیگیٹو سیلف ٹاک موجود ہے، اور آپ کو سامنے آنا پڑے گا۔ لاسٹ ٹائم آپ نے نوٹ کی تھی وہ آپ کی سیلف ٹاک یہ ہے کہ میں اچھا سپیکر نہیں، میں اچھا سپیکر نہیں ہوں، یعنی پبلک سپیکنگ کے حوالے سے کہ میں اچھی سپیکر نہیں ہوں۔ اب اس ٹیکنیک کو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس کے 5 سٹیپ ہوں گے۔ ریموونگ نیگیٹو سیلف ٹاک، اس کے میں پہلے سٹیپ کلیئر کر دیتا ہوں، اور اس کی سیلف ٹاک ہے کہ میں اچھا سپیکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے 3 سوال کروں گا۔ پہلا سوال ہے کہ یہ سچ ہے، آپ کے پاس چوائس ہوگی ہاں یا نہ، اس کے علاوہ تیسری چوائس نہیں ہے کوئی بھی۔ کیا آپ اچھی سپیکر نہیں ہیں یا ہیں؟ نہیں۔ میں اچھی سپیکر نہیں ہوں، یہ آواز یہ ریپیٹ کر رہی ہے ڈے اینڈ نائٹ۔ جب اس نے پبلک سپیکنگ کے لیے جانا ہے تو گھر پہ شروع ہو جائے گی، میں اچھی سپیکر نہیں ہوں، میں اچھی سپیکر نہیں ہوں، میں اچھی سپیکر نہیں ہوں، میں اچھی سپیکر نہیں ہوں۔ گھر سے فیلنگ آتی ہے اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی ہیں، مجھ سے بولا نہیں جائے گا، میری باڈی لینگویج صحیح نہیں رہے گی، میری آواز صحیح نہیں نکلے گی، تو یہ ساری چیزیں نا مائنڈ میں گھومتی رہتی ہیں کہ میں اچھی سپیکر نہیں ہوں، میں اچھی سپیکر نہیں ہوں۔
کیا یہ دہرانا ضروری ہے میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں؟ کیا یہ دہرانا ضروری ہے؟ ضروری یس اور نہیں؟ آپ کے پاس دو چوائس ہیں، یس اور نو؟ نو، دہرانا ضروری نہیں ہے۔ کیا یہ بات دہرانے سے کہ میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ نہیں۔ اچھا تو پھر اگر نہیں ہوتی تو کون سی دہرانے سے ہو سکتی ہے؟ اس کے اپوزٹ بنائیں گے، اس کا چوتھا سٹیپ ہے ٹیکنیک کا کہ اگر نہیں تو کون سی آپ کی زندگی کو بہتر بناتی ہے؟ وہ کیا؟ اچھی اسپیکر ہوں، میں بول سکتی ہوں، میں کر سکتی ہوں، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ میں اچھی اسپیکر ہوں، میں اچھی اسپیکر ہوں۔ اگر آپ یہ دہراتی ہیں کہ میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، اچھی اسپیکر نہیں ہوں، اچھی اسپیکر نہیں ہوں، وہ رزلٹ دے رہی ہے؟ وہ نیگیٹو دے رہی ہے، رزلٹ دے رہی ہے نا۔ سوال تو رزلٹ کا ہے۔ اگر آپ اس کے اپوزٹ دہراتی ہیں تو کیا وہ رزلٹ دے گی کہ نہیں؟ یس اور نو؟ یس۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا بنائے گی وہ؟ میں اچھی اسپیکر ہوں، مجھے اچھا بنائے گی۔ ہاں، اصل ذرا 2 دفعہ دہرائیے گا کہ میں اچھی اسپیکر ہوں، میں اچھی اسپیکر ہوں، میں اچھی اسپیکر ہوں، میں اچھی اسپیکر ہوں۔ اور آپ کے ایک سیلف ٹاک بھی چل رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ یس۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اور ہے بھی جھوٹ۔ اس جھوٹ کو کیسے ختم کرنا ہے؟ جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا، اسے پالش نہیں کیا جائے گا۔ شاباش، چلیں اب کیسے کرنا ہے؟ ابھی کرنا ہے ہم نے۔ اب ذرا اگر یہ جملہ دہراتی ہیں اس کی جگہ پہ کہ میں اچھی اسپیکر بن سکتی ہوں، ذرا دہرائیے گا۔ میں اچھی اسپیکر بن سکتی ہوں۔ پھر بولیے گا۔ میں اچھی اسپیکر بن سکتی ہوں۔ پھر بولیے گا۔ میں اچھی اسپیکر بن سکتی ہوں۔ کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے؟ از دیر اینی ڈاؤٹ؟ ہے؟ نو۔ نو ڈاؤٹ؟ آر یو شیور؟ یس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آگے سٹیپ لکھا ہے باقاعدگی سے اس وقت تک دہرانا ہے جب تک آپ کی یہ بہترین دوست نہ بن جائے۔ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو بہترین دوست بنانے کے لیے؟ 1 منٹ۔ ہیں؟ 1 منٹ۔ شاباش، تالیاں بجائیں اس کے لیے، اس نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد جب اینڈ کریں گے تو آپ نے یہاں پہ آ کے بولنا ہے۔ آر یو ریڈی فار دیٹ؟ یس یس۔ گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو آئیڈیا ملا؟ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے، بہت سارے لوگ پازیٹیو بناتے ہوئے تنویر صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ہوں میں جب کہتے ہیں نا، یعنی میں اچھی اسپیکر ہوں، تو اس میں ڈاؤٹ ہے۔ وضاحت تو کہتے ہیں کہ پریزنٹ ٹینس میں ہی جملہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی تو رزلٹ کریٹ نہیں کرے گی۔ یہاں پہ پاسبلٹی کی لینی ہے، کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور جب کر سکتی ہوں اور یہ 1 دفعہ آئے گی، 2 دفعہ آئے گی اور 3 دفعہ آئے گی تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ اسٹیٹمنٹ بدل جائے گی کہ میں کرتی ہوں۔ تو آئندہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی پازیٹیو کو بنانے کے لیے آپ پاسبلٹی کا کریں گی، پھر اس کے اوپر ایکشن لینا، اور پھر فیڈ بیک لینا، پھر ایکشن اور پھر فیڈ بیک۔ اگر آپ 3 دفعہ فیڈ بیک لے لیتی ہیں تو وہ پریزنٹ ٹینس میں ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑی میڈم ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں۔ ہم ہمیشہ پازیٹیو بناتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں، اور ہمیں پڑھایا بھی یہ جاتا ہے، بتایا بھی یہ جاتا ہے کہ پریزنٹ ٹینس میں رکھیں، لیکن پہلے اس کو پاسبلٹی میں رکھیں اور پھر اس کو پریزنٹ میں کنورٹ کر دیں۔ اب آپ کو ایک دفعہ پھر کمٹمنٹ کرنی ہوگی، اور اب ذرا مجھے اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے۔ اب آپ کے پاس انرجی کافی آ چکی ہوئی ہے، سو اسٹینڈ اپ، اور آواز اتنی ہونی چاہیے کہ میڈم کو چھت ریپیئر کرانی پڑ جائے، اتنی بلند آواز میں۔ میں عہد کرتا یا کرتی ہوں کہ میں نے زندگی بھر خود اعتمادی سے رہنا ہے۔ میں عہد کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی بھر خود اعتمادی سے رہنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈیولپ ایور لاسٹنگ کانفیڈنس آن لائن ٹریننگ کورس۔ یہ کورس فون یا واٹس ایپ کال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0300-941-4089 0333-497-1749۔ وزٹ کریں www.drsaim.com۔